ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی اللہ. اب آج کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور سیدہ عائشہ کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایک کم سن بچی سے نبی نے نکاح فرمایا، ایک ایسی بچی سے جو قابل جمع نہ تھی اس سے نکاح فرمایا. تمہارے نبی نے تو ظلم فرمایا. معاذ اللہ، ہمارے نبی ظالم نہیں، وہ عدل و انصاف کے پیکر بن کر آئے تھے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اذیت دینے کے لیے نہیں، شفقت کے لیے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ملعونہ کھڑی ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر انگش زنائی کرتی ہے، کیچڑے اچھالتی ہے. ہمارے کچھ نوجوان مسلمان اس میں آ پڑتے ہیں، کچھ ہمارے علماء بھی آ پڑتے ہیں، اور ہمارے علماء کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فعل غلط ہے، یہ فعل خطا ہے. اور اس فعل خطا کو ثابت کرنے کے چکر میں ہمارے علماء بھی یہاں پر حدود کو تجاوز کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ امام بخاری تو کبھی وہ امام مسلم تو کبھی وہ سنن ابن ماجہ اور کبھی وہ نسائی کبھی وہ ترمذی، ان کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے تسامح کا وقوع ہوا ہے، چاہیے کہ ان کی کتابوں میں یہ عبارتیں درست کر دی جائے. میں اس سے پہلے کہ کوئی جواب دوں ذرا منزلت بیان کر دوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ یہ جانیں کہ اگر کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی کتاب صحیح تر مانی گئی ہے تو وہ کتاب امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب ہے. اسی میں یہ روایت ہے، فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجنی وانا بنت 6 سنین، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ میں 6 سال کی تھی. ودخل بی وانا ابنت 9 سنین، اور مجھ سے دخول فرمایا اس حال میں کہ میں 9 سال کی تھی. گویا کہ نبی نکاح فرما رہے ہیں 6 سال کی عمر میں، اور ان سے جمع فرما رہے ہیں یا ان سے بنا فرما رہے ہیں 9 سال کی عمر میں. یہی مستشرقین نے بھی سوال کیا تھا، یہی یہود و نصارہ نے بھی سوال کیا تھا، مگر یہ اس وقت نہیں، قرن اول میں کوئی اعتراض نہ ہوا جبکہ صحابہ کا دور تھا، قرن ثانی میں اعتراض نہ ہوا جبکہ تابعین کا بھی دور رہا، قرن ثالث میں بھی اعتراض نہ ہوا جبکہ تابعین کا دور رہا. یہ 120 سال تک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. آج کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا نکاح 6 سال نہیں بلکہ 16 سال کی عمر میں ہوا تھا. سیدہ عائشہ کا نکاح 6 سال نہیں بلکہ 16 سال کی وہ عمر میں ہوا تھا. میں کہتا ہوں اے لوگو، تم کیوں کفار و مشرکین کی بات میں آ کر کے اتنے مرعوب ہو گئے کہ تمہیں اپنے نبی کی باتوں پر، سیدہ عائشہ کے قول پر اعتماد نہ رہا، اپنے ائمہ کے اقوال پر اعتماد نہ رہا، اپنے ائمہ کی کتابوں پر بھروسہ نہ رہا. اتنے جلدی تم بزدل کیوں ہو بڑے ہو؟ ذرا آؤ تو صحیح. اگر تجھے کسی قسم کا، اگر تیرے دل میں کسی قسم کی کوئی خلفشار ہے تو آؤ علماء کی بارگاہ میں، ان سے سیکھو، ان سے پوچھو کہ فلاں شخص نے ایسی بات کہی ہے، ذرا بتائیں تو صحیح اس کا حل کیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں فرمایا. آپ یہ کہیں گے کہ یہ طفل ہے، یہ بچی ہے، کم سن ہے، تو سرکار نے نکاح کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں کہ اسی دور میں یہ عرب کا یہ ماحول تھا، وہاں کا یہ کلچر تھا، وہاں کی یہ تہذیب تھی کہ کم سنی میں ان کا نکاح ہو جایا کرتا تھا. اگر وہ قابل جمع نہیں ہوتی تو ان کو تھوڑی دین کے لیے روک دیا جاتا، پھر ان کی وداعی دی جاتی تھی. ایسے ہی معاملہ ہے سیدہ عائشہ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی ان کی کم سنی میں ان کا نکاح فرما دیا گیا. جب یہ قابل جمع ہو گئی ہے، جب ان کے ساتھ دخول ممکن ہوا ہے
है, तब सैयदना अबू बकर ने रुखसती दी है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, सैयदना अबू बकर से जब निकाह के बारे में कहा गया तो सैयदना अबू बकर ने सरकार से ये नहीं फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये भी तो मेरी बेटी छोटी है, वो काबिल निकाह नहीं है। ज़रा मुलाहिज़ा करें इस जुमले पर जो मैं कह रहा हूँ कि सैयदना अबू बकर की ज़बान पर ये नहीं आया कि अभी तो वो छोटी है, अभी वो निकाह के काबिल नहीं है, आप निकाह के लिए कह रहे हैं। इतना नहीं कहा, बल्कि ये कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे अपना भाई माना है, क्या भाई की बेटी एक भाई के लिए दुरुस्त है? अल्लाह के रसूल का जवाब ज़रा सुने, अल्लाह के रसूल के जवाब को अपने कानों में रखे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था कि हाँ हाँ, मैंने आपको भाई कहा है, आप मेरे नसब ही नहीं, आप मेरे इस्लामी भाई हो, और इस्लामी भाई की बेटी काबिल निकाह है, इस्लामी भाई की बेटी से निकाह किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस निकाह पर एतराज़ कर रहे हैं, मगर एतराज़ किस चीज़ का कर रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमें भाई कहा है, तो आप कैसे हमारे इससे निकाह कर सकते हैं? यहाँ पर तिफल की बात ना की, इसमें कम सिन्नी की बात ना की, इसमें बच्ची होने की बात नहीं कर रहे हैं। और भी ये कि इससे पहले सैयदना अबू बकर की और भी एतराज़ात में सुनाओ, ज़रा सुने कि सैयदना अबू बकर ने फरमाया था, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका खितबा आया है, आपका पैगाम आया है, आपका खितबा, आपका पैगाम हमारे सर आँखों पर है, मगर इससे पहले मुतीम बिन अदी अपने बेटे जुबैर के लिए निकाह का पैगाम भेज चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सैयदा आयशा काबिल निकाह नहीं थी तो मुतीम बिन अदी ने अपने बेटे के निकाह का पैगाम क्यों भेजा है? अगर वो निकाह के लिए निकाह के काबिल ना थी तो मुतीम बिन अदी ने अपने बेटे के निकाह का पैगाम क्यों भेजा? इससे पता ये चलता है कि कम सिन्नी में वहाँ पर निकाह हुआ करता था, निकाह हो जाया करती थी, और फिर जब काबिल जमा हो तो उसे रुखसती दी जाती थी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मुतीम बिन अदी ने निकाह का पैगाम भेजा, अबू बकर ने एतराज़ किया, अबू बकर को भाई कहा, अबू बकर ने एतराज़ किया, मगर कभी कम सिन्नी को लेकर के एतराज़ नहीं किया। गोया कि ये अरब का मुआशरा था, अरब का कल्चर था कि वहाँ पर कम सिन्नी, कम उम्र की बच्चियों से निकाह किया जाता था। इस पर और भी अगर नज़ीरें चाहिए, इस पर और भी अगर दलीलें चाहिए, तो मैं ये इससे पहले कि वो दलीलें दूँ, मैं ये बताऊँ कि सैयदा आयशा का निकाह रसूलुल्लाह की अपनी मर्जी से नहीं थी, बल्कि रब्बे कायनात की मर्जी से थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तखरीज इमाम बुखारी ने की है, जिसकी तखरीज इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में की है, फरमाया, या आयशा तो इन्नी उरीतु के फिल मनाम मर्रतैन यहमिलु के मलकु, ए आयशा, मैं ख्वाब में 2 मरतबा तुझे दिखाया गया, मुझे तुम 2 मरतबा दिखाई गई, तुझे फरिश्ता लेकर के आता, रेशमी कपड़े से ढकी हुई, मैं उसे उठाता, तेरे चेहरे को देखता, फरिश्ता कहता हाज़िही इम्राअतुक, ये आपकी बीवी है। उस वक्त भी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा था कि मैं, अगर ये मेरी बीवी है तो मैं निकाह करूँगा, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर ये फरमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, युमदी ही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कर गुजरेगा। गोया कि सैयदा आयशा का निकाह रसूलुल्लाह की मर्जी से नहीं था, बल्कि ये रब्बे करीम की मर्जी से था। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि कम सिन्नी में निकाह हुआ करती थी। ज़रा मुलाहिज़ा करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आप लोग नाम सुने, इनका नाम सुने, अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम सुना है ना? इनके बेटे अब्दुल्ला, इनके बेटे हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो वो अपने लिए भी तलाश कर रहे थे।
حضرت عبداللہ کے لیے جب تلاش کر رہے تھے تو اپنے لیے بھی تلاش کر رہے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت عبد المطلب اپنی شیخوخت کو یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. اس کے باوجود وہ لڑکی تلاش کر رہے تھے. حضرت آمنہ کو تلاش کیا حضرت عبداللہ کے لیے اور حضرت حالہ کو تیار کیا اپنے خاطر. تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح, حضرت عبد المطلب کا نکاح, حضرت عبداللہ کا نکاح, ان دونوں کا نکاح ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ہوا ہے. اگر یہ کم سنی میں نکاح درست نہیں تھا تو یہ عرب والوں نے کیسے کیا ہے؟ ذرا اور ملاحظہ کریں. میں نے حضرت حفصہ کا واقعہ اسی لیے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ جب یہ 14 سال کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہے تو ذرا آپ بتائیں کہ ان کا پہلا نکاح کتنی عمر میں ہوا ہوگا کہ وہ 14 سال کی عمر میں بیوہ ہو جا رہی ہے اور دوسری مرتبہ نکاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی پیش کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو تو ابو بکر پر پیش کر رہے ہیں. اس وقت بھی اگر اپنی بیٹی کو پیش کر رہے ہیں تو عثمان غنی پر پیش کر رہے ہیں, جبکہ ان دونوں کی عمر شیخوخت کو پہنچ چکی ہے, بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے. ہمارے نبی کا کم سن سے نکاح کرنا کوئی نیا طریقہ نہیں تھا, وہاں کا مشہور و معروف رائج طریقہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جتنے بھی مورخین ہوئے کسی نے اس چیز پر قلم بند نہیں کیا. اگر قلم بند کیا ہوتا تو ضرور یہ اعتراض بنتا کہ انہوں نے کم سنی سے کیا تھا, مگر معاملہ کیا ہے کہ ایسی نظیریں ڈھیر ساری پائی جاتی ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ کا نکاح 2 ہجری میں ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری میں ہوتا ہے. ان سے ولادت پاتی ہے ام کلثوم. ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے, جبکہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ 17 ہجری میں سیدنا عمر کی وفات ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیے جو بچے جس کی جو بچی 2 ہجری کے بعد پیدا ہوئی ہو اور 17 ہجری میں وفات پا رہے ہو ایک ایسے شخص جن کی عمر 63 کو پہنچ رہی ہو, تو بتائیے ان کی عمر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا. تاریخ میں آتا ہے کم و بیش 45 سے 46 سال کا فاصلہ ام کلثوم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ عرب کا طریقہ تھا, یہ عرب کے رائے عرب کے طریقے میں تھا, اس کا کلچر تھا, اس کی تہذیب یہ تھی کہ وہاں کے لوگ کم سن سے نکاح کیا کرتے تھے. آج بھی یہ ایک معاملہ ہے کہ کم سن سے نکاح کیا جاتا ہے. میں یہ کچھ نظیریں آپ کو دے چکا ہوں, آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ آخر ٹھیک ہے کم سن سے وہ لوگ نکاح کرتے تھے, آپ کے نبی نے کیوں کیا, ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کمزور سی ہوتی ہے, بچیاں کمزور ہوتی ہیں, انہیں 9 سال میں بنا کرنی پڑی, انہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اعتراض ابھی آپ کے ذہن میں گردش کر ہی رہا ہوگا. ٹھیک ہے آپ نے کم سنی پر ڈھیر سارے دلیل دے دیے, مگر آپ ذرا بتائیں اتنے کمزور بچی سے نکاح کیوں کیا, یہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ, جب لڑکیاں 9 سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ لڑکی نہیں رہتی بلکہ عورت ہو جایا کرتی ہے. نبی نے کسی لڑکی سے نکاح نہیں کیا ہے, نبی نے ایک عورت سے نکاح فرمایا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت بالیمن یہدن کثیرا فی 9 سنین, میں نے یمن کی سرزمین پر دیکھا ہے کہ وہاں پہ بچیاں 9 سال میں کثرت سے ماہواری کی شکار ہو جاتی ہیں. بیعت کا امام نووی نے کہا تھا, جب یہ اعتراض امام نووی سے کیا گیا, امام نووی آج کے نہیں ہے, امام نووی آج کے نہیں, یہ محض 45 سال زندگی پائے اور انہوں نے وہ کارنامے کیے کہ آج پوری امت پر احسان ہے. امام نووی سے یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کم سن بچی سے نکاح فرمایا. امام نووی نے فرمایا تو جاہل ہے, تو جاہل ہے, تجھے ماحول کا اندازہ نہیں, تجھے تہذیبات کا اندازہ نہیں, تجھے معاشرے کا اندازہ نہیں. مکانات 2 طریقے کے ہوتے ہیں, ایک مکان حار یعنی گرم مقام ہوتا ہے. گرم مکانات میں آپ کی گلف کنٹریاں آتی ہیں, سعودی عربیہ, ابو ظہبی, مصر,
وغیرہ سب یہ مکان حار میں آتی ہے. کچھ وہ سرزمین ہے جسے ٹھنڈ والے مقامات کہے جاتے ہیں. مثلا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے. دونوں کے درمیان تفریق ہے. جہاں پر گرمی زیادہ ہے وہاں پر نمو کی طاقت بھی زیادہ ہے، وہاں پر بچیاں جلدی تیار بھی ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام نووی کہہ رہے ہیں. امام نووی کہہ رہے ہیں کہ مکانات دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو گرم مقامات مانے جاتے ہیں، ایک وہ جو ٹھنڈ مانے جاتے ہیں. جو گرم ہوتے ہیں ان گرم مقامات پر بچیاں جلدی تیار ہو جاتی ہے. میں نے بھی مصر میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. جب میں جامعہ ازہر میں طالب علم تھا میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ وہاں 9-10 سال کی بچیاں ہمارے یہاں کی 21-22 سال کی بچیوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر نکاح کی مدت، وہاں پر نکاح کی عمر میں تخفیف ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں کی طریقے سے 18 سال نہیں ہے. یہاں پر قید لگائی گئی ہے 18 کی، مگر بیرونی ممالک میں جو مقامات گرم مانے جاتے ہیں وہاں پر 18 کی قید نہیں لگائی جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عرب کی سرزمین غرب سرزمین ہے، وہاں پر نمو زیادہ ہے، وہاں پر بڑھنے کی صلاحیت زیادہ ہے. سیدہ عائشہ کے اندر 9 سال کی تکمیل کے بعد وہ نمو آ گیا تھا جس نمو کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر بنا بھی کرے تو وہ جائز و درست تھا. چونکہ اب وہ قوت و توانائی آ چکی تھی. تو میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں ذرا ماحولیات کا جائزہ لیں، ذرا ماحولیات کا جائزہ لیں. یوں ہی پڑھ کر کے امام بخاری یا امام مسلم کو غلط نہ ٹھہرائیں. امام بخاری اور امام مسلم نے حدیثوں کو جمع کرنے میں جو عرق ریزیاں کی ہے یقین جانیں آج پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی، آج پوری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی. میں اب اپنی گفتگو ایک نصیحت آمیز کلمے کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ نصیحت آموز کلمے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی نظیر پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے. اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ اپنی خواتین کے ساتھ نیکیوں کا برتاؤ کرو، آپ اپنے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. یہ معاملہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیویوں کے ساتھ عملی جامہ پہنا کر آپ امت کو درس دینا چاہتے ہیں. ہم امتی ہیں، حسنین کریمین کے دیوانے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے نانا کے بتائے ہوئے دین پر صحیح طور پر قائم رہے، اپنی بیویوں کے ساتھ بیجا برتاؤ نہ کرے، اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کرے، ان کے حقوق کو نہ مارے. آپ اگر اپنے حقوق مانگتے ہیں اپنی بیویوں سے تو وہ آپ کا حق ہے، مگر آپ پر بھی ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کریں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آگے گفتگو